قریب قریب آ جاتے ہیں، کرسی جو پیچھے لگا کر بیٹھے ہوئے قریب آ جائے. بہت لمبا بیان نہیں کروں گا، انتہائی مختصر اور قیمتی بات بتاؤں گا انشاءاللہ. اس لیے قریب آ جائیں اور بالکل متوجہ ہو کر سننے کی کوشش کریں. جیسے پبجی اور فری فائر کھیلتے ہیں، کون آیا کون گیا کچھ پتا نہیں چلتا ہے، ایسے ہی بالکل متوجہ ہو کر کے سنیے میری بات کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے پتا نہ چلے. اس لیے اور بات چیت بالکل نہ کریں، بالکل خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. آگے جو چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے میں کہوں گا خاموشی کے ساتھ بیٹھے، بس آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں جانے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد بات مکمل ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. حضرت صدر جلسہ، معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں اور بچیاں، سب سے پہلے تو میں ان تمام ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کا یہ مختصر سا پروگرام منعقد کیا. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایک ہفتہ کی محنت ہے. ایک ہفتہ کی محنت کے نتیجے میں یہ مختصر سا پروگرام آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے. بڑے حضرات ذرا غور کریں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے، خراب ہو رہا ہے، لوگ مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں، اس لیے کوئی پروگرام کیا جائے. چھوٹوں کو فکر ہے کہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے، بچوں کو فکر ہے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے. بچے چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑے نماز پڑھنے والے بن جائیں، مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں، لیکن بڑوں کو فکر ہی نہیں. بڑے تو چادر تان کے سو رہے ہیں. یہ ان لوگوں کو افسوس ہونا چاہیے، افسوس کا مقام ہے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ ہمارا معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی درستگی کے لیے، معاشرے کو صحیح بنانے کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا جائے. یہاں تک کہ جہاں میں جسے بلا لیا، حالانکہ مبارک پور میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن دیکھیے ان کی سوچ دیکھیے، ان کا ذہن و دماغ دیکھیے. جہاں تک سے بلا لیا اور میں وہاں سے چلا آیا. ہونا چاہیے آپ تھوڑا اور نوجوان بھی ملتے، بڑے بڑے لوگ بھی ملتے، ایک بڑا سا پروگرام کرتے تاکہ پورا شہر بھر جاتا. لیکن یہ ہماری سستی ہے کہ ہم اپنا پیسہ جو ہے فضول خرچی میں خرچ کر دیں گے، بلا ضرورت اور بے موقع خرچ کر دیں گے. دین کے نام پر خرچ کرنے کے لیے کہا جائے، اچھے چیزوں میں خرچ کرنے کے لیے کہا جائے، نہیں ہے پیسہ، ابھی بابو بھیجا نہیں ہے، ابھی بینک میں ہے، ابھی پھٹکر نہیں ہے، ابھی بڑا نوٹ ہے، کہہ کر کے بہانہ کر دیتے ہیں. حالانکہ پیسہ ہوتا ہے، بینک میں نہیں گھر میں ہوتا ہے، جیب میں ہوتا ہے، نہ دینے کا بہانہ کرتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے. بزرگوں اور دوستوں،
معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کیجیے. اگر ہمارا معاشرہ درست ہے, اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بچے اور بچیاں, ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اگر راہ راست پر ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت کی بارش ہوگی. ہمارے اوپر کوئی آفت نہیں آئے گی, ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی, ہمارے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. لیکن آج ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے تکلیفوں سے ہمیں کیوں پریشان کیا جا رہا؟ کمی ہماری ہے, غلطی ہماری ہے, کوتاہی ہم کر رہے ہیں, کمی ہم کر رہے ہیں. جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ اپنی مسجدوں کو آباد کر دے, اپنی مسجدوں کو قرآن کی تلاوت سے, سجدوں سے اور ذکر و اذکار سے آباد کر دے. آج ہماری مسجدیں ویران نظر آ رہی ہیں. کیا آباد ہو رہا ہے؟ 5 اسٹار ہوٹل, ڈھابا, میدان, چوراہا, پان پٹی, ہوٹل کی چوکی, اس گلی اس گلی, اس چوراہے اس چوراہے, یہ موڑ وہ موڑ, یہ ہم آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آج ہمارا نوجوان, آج ہماری نئی نسلیں کہاں پر جا رہی ہیں؟ زیادہ تر جو کھانا کھانے والی نسل جو نوجوان طبقے کے ہیں, جو 2-4% کے مالک ہو گئے ہیں, چلو ڈھابا چلو, محفل ڈھابا چلو, بولا ڈھابا چلو. بتائیے یہ پیسہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا ہے کہ کسی کو ضائع کر دو. بات کہیں میں نے جو آیت پڑھی ہے اسی آیت کے بارے میں بتلا کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. وعدہ کیا تھا آدھا گھنٹے کا, اس لیے زیادہ نہیں آؤں. قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے, اسی ایک آیت کے بارے میں آپ کو بتلا کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ذرا آپ توجہ سے سننے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, ان الذین یتلون کتاب اللہ. کیا بیان کیا گیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا ہے. اس آیت میں 3 کاموں کا حکم دیا گیا ہے, 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے. وہ 3 باتوں پر آپ عمل کر لیجیے گا, دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. دنیا میں بھی ترقی کریں گے, آخرت میں بھی ترقی کریں گے. 3 کام کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے, آؤ میرے بندوں, میری بندیوں, آؤ مجھ سے تجارت کرو. اب آپ کہیں گے اللہ سے تجارت کیسی؟ اللہ سے کیسا کاروبار ہم کریں؟ اللہ کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے تجارت کرو, مجھ سے کاروبار کرو, مجھ سے بزنس کرو. اب سوال کریں گے کہ اللہ آپ سے کیسا کاروبار کرے, آپ سے کیسا بزنس کرے, آپ سے کیسے تجارت کرے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے آؤ مجھ سے تجارت کرو. مجھ سے تجارت کرو گے تو اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے. مجھ سے کاروبار کرو گے ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا. ہم آپ دنیا میں کاروبار کرتے ہیں, فائدہ بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے. ہم آپ دنیا میں تجارت کرتے ہیں, دنیا کے کام دھندوں میں فائدہ بھی ہوتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے. چاہے دنیا کا کوئی بھی کاروبار ہو, دنیا کی کوئی بھی چیز ہو, ہم اس میں کام کرتے ہیں. کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے, کبھی نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے تجارت کرو, اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا, نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہوگا. یا اللہ آپ سے کیسے تجارت کی جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو لوگ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, صبح و شام 24 گھنٹہ میں جب انہیں وقت ملتا ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں, گویا کہ وہ اللہ سے ایسا کاروبار, ایسی تجارت, ایسا بزنس کر رہے ہیں اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیں اور نقصان ہو, گویا کہ اللہ سے ایسا کاروبار ہے, ایسا بزنس ہے, ایسی تجارت ہے کہ اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے. لیکن آج کا یہ مسلمان, آج کی ہماری نئی نسل, قرآن بس شب برات آئے گی تو قرآن نکلے گا, رمضان کا مہینہ آئے گا تو قرآن نکلے گا, قرآن دکھائی دے گا. رمضان گیا, شب برات گئی, سب کچھ گیا. کیا ہے ہمارے ہاتھ میں؟ بس
موبائل، لیپ ٹاپ، یہی سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بچہ صبح ہوتی ہے، صبح صبح بچے کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، لیکن آج صبح صبح ہمارے بچوں کے ہاتھ میں چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہر ایک کے ہاتھ موبائل دیکھو کیا سن رہا ہے، ٹک ٹاک سن رہا ہے، چھوٹی چھوٹی ویڈیو سن رہا ہے، چھوٹے چھوٹے ڈرامے دیکھ رہا ہے۔ کہاں گئے ان کے والدین، کہاں گئے ان کے ذمہ دار؟ ہونا چاہیے تھا کہ صبح صبح اللہ کے کلام قرآن کی تلاوت کی جاتی، قرآن کو پڑھا جاتا، گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کیا جاتا، گھروں کو قرآن کی تلاوت سے برابر کیا جاتا، شیطان وغیرہ یہاں سے نکل کر بھاگ جاتے اور اللہ کی رحمت آتی، اللہ کی رحمت برستی۔ لیکن آج قرآن بالکل کوئی تلاوت ہی نہیں کر رہا ہے، اور کچھ لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ نے انہیں توفیق دی ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، بچوں اور بچیوں، میں آپ سے کہتا ہوں اور میں یہ کہہ کر کے جا رہا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑو۔ جب بھی آپ کو موقع ملے، ایک پارہ پڑھنے کا موقع ملے ایک پارہ پڑھیے، آدھا پارہ پڑھنے کا موقع ملے آدھا پارہ پڑھیے، ایک پاؤ پڑھنے کا موقع ملے ایک پاؤ پڑھیے، لیکن قرآن کو روزانہ پڑھیے، قرآن کی تلاوت روزانہ کیجیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی جو تلاوت کرے گا اس کا نقصان نہیں ہو سکتا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہوگا، لابھ ہی لابھ ہوگا، نقصان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، ورنہ قرآن پر اگر تقریر کی جائے، قرآن کی فضیلت بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگے گا۔ اس لیے آئیے دوسرے کام کی طرف، آئیے دوسرے بزنس کی طرف، دوسرا کاروبار۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے تجارت کرو، آؤ مجھ سے کاروبار کرو، آؤ مجھ سے بزنس کرو، تم اس بزنس میں اتنا نفع حاصل کرو گے کہ تمہارا اندازہ نہیں ہوگا، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہوگا۔ آؤ دیکھیں دوسرا کام کیا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گویا کہ اللہ سے ایسا کاروبار کرتے ہیں، ایسا بزنس کرتے ہیں کہ اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں۔ لیکن آج کیا ہے، مسجدیں بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، مسجدیں ویران ہے، آج مسجدیں ویران پڑی نظر آ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نوجوان نسل، خواہ بچہ ہو خواہ بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو چاہے کوئی بھی شخص ہو، اگر بالغ ہے تو اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ لیکن ٹھنڈی کا موسم ہے، نیند اتنی اچھی لگتی ہے پاجامے کی مت پوچھو، ایسی نیند کبھی آئی نہیں ہے۔ شیطان آپ کے پاس موجود ہے، اس وجہ سے نیند اچھی لگ رہی ہے۔ اگر آپ کو اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا، مرنے کا خوف ہوتا، مرنے کے بعد آنے والی منزلوں کا خوف ہوتا، قبر کی وحشتناک اور قبر کی ہیبتناک اور ڈراؤنی جگہ کا خوف ہوتا تو آپ کی وہی نیند ختم ہو جاتی۔ لیکن آپ کے سامنے تو دنیا ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی مال و دولت ہے، دنیا کے مال و منال ہے، دنیا کے آل اولاد ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور آخرت کا سامنا، آخرت ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، آخرت ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اگر ہمیں مرنے کا یقین ہوتا، یقین تو ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، لیکن اس کی کوئی تیاری نہیں، اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بچیوں اور بچیوں، 5 وقت کی نماز کو لازم پکڑو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سنین وهو ابناء 7 سنین۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مروا اولادکم، اپنی اولاد کو حکم دو نماز کا۔ جب 7 سال کے ہو جائے، آج 7 سال کا بچہ فیس بک کی آئی ڈی بنا لیتا ہے، انسٹاگرام کی آئی ڈی بنا لیتا ہے، لیکن نماز کے بارے میں پوچھا جائے کچھ پتا نہیں۔ 10 سال کا بچہ
یہ تمام کام کر لیتا ہے لیکن مسجد میں نہیں جا پاتا. کیوں؟ اس کی مشق گھر ہی میں ہوئی ہے اور موبائل میں ہوئی ہے. موبائل میں اس کی پرورش ہوئی ہے, موبائل میں اس کی تربیت ہوئی ہے, اور گھر کے جو ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی تنبیہ اور آگاہی نہیں ہے. سارا وقت موبائل پر صرف ہوتا ہے اور خرچ ہوتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی صحیح تربیت کرنے کا وقت ہے, انہیں سمجھانے کا وقت ہے, انہیں نصیحت کا وقت ہے, انہیں بتانے کا وقت ہے. لیکن بتانے والا ہے نہیں, باپ ہی ویسا ہے بے نمازی, بیٹا کہاں رہا نمازی. باپ اگر مسجد میں جاتا نماز پڑھنے کے لیے تو بیٹا بھی جاتا, اگر بھائی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تو چھوٹا بھائی بھی ساتھ میں جاتا. جیسا کہ آپ گھروں میں دیکھو ان کے اپنے جب عورتیں نماز پڑھتی ہے تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے, یہ چھوٹی بچی ہوتی ہے, ماں نماز پڑھتی ہے, بہن نماز پڑھتی ہے, یا کوئی بھی گھر میں نماز پڑھتا ہے, وہ 1 سال کا, 2 سال کا, 3 سال کا چھوٹا بچہ وہ بھی ویسے ہی نماز پڑھنے لگتا ہے. حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے یہ کیا کر رہی ہے, میری ماں نیچے ہو رہی ہے, اوپر ہو رہی ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بھی ویسے ہی رکوع میں جا رہا ہے, سجدے میں جا رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے. اس طریقے سے دیکھیے نقل کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر باپ جو گھر کے ذمہ دار اور گارجین ہے, اگر اپنے بیٹے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیتے اور مسجد میں لے جاتے انگلی پکڑ کے, اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ, اور ان کو مارو جب 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے. حل کی مارو, تنبیہ کے لیے, ڈانٹنے کے لیے ان کو حل کی مار مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے. آج 10 سال کا بچہ کیا کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, موبائل میں سپر فاسٹ ہے. موبائل میں 10 سال کا بچہ بالکل فاسٹ ہوگا, آپ سے مجھ سے زیادہ جانتا ہوگا. جو ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے بزرگ ہیں ان لوگوں سے بھی زیادہ جانتا ہوگا موبائل میں کیسے کیسے کیا ہوتا ہے, کیسے کیسے کیا کیا جاتا ہے. اسٹیج پر کچھ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں, موبائل چلانا بھی نہیں آتا ہوگا, لیکن جو 10 سال کا بچہ ہے وہ موبائل سپر فاسٹ چلاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ تربیت ایسی ہوئی ہے, موبائل میں اس کی پرورش ہوئی ہے, ساری چیزیں رہ کر کے دیکھتا ہے. بھائی موبائل چلاتا ہے, چھوٹا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, ماں موبائل چلاتی ہے, چھوٹی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, گھر کا کوئی فرد موبائل چلاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیسا اثر پڑے گا؟ ویسا ہی اثر پڑے گا. اس لیے بزرگوں اور دوستوں اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور صحیح پرورش کرنے کی کوشش کیجیے. دوسرا مضمون جو میں نے بیان کیا, نماز کی پابندی کرنا. اس لیے بچوں سے بھی کہوں گا, آپ نے پروگرام منعقد کر دیا, آپ نے جلسہ کرا دیا, اپنے آپ کو بھول مت جانا, اپنے آپ کو بھول مت جانا کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے. نماز بھی پڑھیے گا, قرآن کی تلاوت بھی کیجیے گا, اچھا کام بھی کیجیے گا, تاکہ پتہ چلے, تاکہ لوگ دیکھیں اور یہ کہیں ہاں جلسہ کرنے کا تو فائدہ ہوا. ورنہ کوئی چندہ ہوتا نہیں دے گا دوبارہ. آپ ہی نماز نہیں پڑھیں گے, آپ ہی گالی دیں گے, آپ ہی الٹی سیدھی حرکت کریں گے, دوبارہ چندہ لینے جائیے دوڑا کے ماریں گے. جلسہ کرتے ہو, تماشا کرتے ہو. اس لیے نماز 5 وقت, صرف جمعہ کی نہیں. کچھ لوگ صرف جمعہ پڑھتے ہیں, جمعہ 8 دن بس وہی پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ وہ سب رہنے دیجیے. جمعہ کو اتنا اچھی طرح نہا کر جاتے, خود ہی 1 ہفتہ کی نماز ہو جاتی ہے. اتنا زیادہ نہاتے, گھنٹہ نہاتے ہیں, صابن لگاتے ہیں, شیمپو لگاتے ہیں, عطر لگاتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, اچھا قسم کا کپڑا پہن کر جاتے ہیں, ہفتہ کی نماز خود ہی پڑھ لیتے ہیں. اگلے جمعہ بتائیے یہ ہے ہمارا حال. جس پروردگار نے جمعہ کی نماز فرض کی ہے, اسی پروردگار عالم نے 5 وقت کی نماز بھی فرض کی ہے. اس لیے میں ذمہ داروں سے بھی کہوں گا وہ بھی نماز کی پابندی کرے, اپنے بچوں کو بھی, بچیوں کو بھی, ان سے بھی کہے وہ بھی نماز کی پابندی کرے, وہ بھی نمازوں کا اہتمام کرے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مرنے کے بعد کچھ لوگ عرش کے سائے میں ملیں گے. مر جائیں گے, سایہ نہیں ہوگا. جیسے کہ گرمی کے موسم میں دھوپ ہوتی ہے تو سایہ کھوجتے ہیں. جنازہ پڑھنے جائیں گے میدان میں اگر کسی کا جنازہ ہو تو وہاں پر سایہ کھوجتے, درخت, سایہ کی ہر ایک کو ضرورت ہے گرمی کے موسم میں. تو ایسے ہی مرنے کے بعد میدان محشر میں
کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے. اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اب اس سائے میں 7 لوگ ہوں گے, 7 قسم کے لوگ اس سائے کے نیچے ہوں گے. اسی میں سے ایک وہ شخص ہے, اسی سائے میں رہنے والا, اللہ کے عرش کے سائے میں رہنے والا ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. اٹکا رہنے سے کیا مراد ہے؟ اٹکا رہنے کا مطلب یہ ہے فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہو, ظہر کی فکر رہتی ہو کہ ظہر بھی پڑھنی ہے, ظہر کی نماز پڑھنے جاتا ہو اسے یہ فکر رہتی ہے کہ عصر بھی پڑھنی ہے, عصر کی نماز پڑھنے جاتا ہو اسے یہ فکر رہتی ہے کہ مغرب کی بھی نماز پڑھنی ہے, مغرب پڑھنے جاتا ہے اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اسی طریقے سے ہمیشہ اسے نماز کی فکر سوار رہتی ہے, اس کے بعد فلاں نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد یہ نماز پڑھنی ہے. یہ ہے مسجد میں دل اٹکا رہنے کا مطلب. جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا, جس کو اس طریقے کی فکر ہوگی, وہ مرنے کے بعد جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے, وہ اس سائے میں ہوگا. جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں. بہت زیادہ تو ہے نہیں, 50 وقت کی رہتی تو کھٹیا کھڑی ہو جاتی, پسینہ آ جاتا. تراویح میں تو آ ہی جاتا ہے 20 رکعت ایک مہینہ میں سب کا کام ہو جاتا ہے 20 رکعت میں. کچھ لوگ جو ہے 10 دن پڑھتے ہیں 20 دن آزاد, کچھ لوگ 10 رکعت پڑھتے ہیں 10 رکعت آزاد. ایک ہی مہینہ میں سب کا پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد آخری دن مٹھائی کے لیے یا تبرک برکت حاصل کرنے کے لیے جائیں گے, اس کے بعد ایک دم ختم. 3 دن تو بہت کم پڑھتے ہیں. جو بوڑھے لوگ ہیں, جو کمزور لوگ ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی پڑھیں گے, اور نوجوان لوگ نہیں پڑھیں گے. چلو ہم تو شروع میں پڑھ لیا, آخری پڑھ لیا, ہو گئے. بزرگوں اور دوستوں, یہ اللہ کا کتنا احسان اور کرم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز کم کرا دی, ورنہ 50 وقت کی رہتی تو پیشاب کرنے میں پڑتی. اس لیے 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی ہے, زیادہ وقت کی نہیں ہے. اور ٹھنڈی کے موسم میں نماز پڑھنا انتہائی دشوار معلوم ہوتا ہے, خاص طور سے فجر کی اور عشاء کی نماز. اور یہی 2 نمازیں منافقوں پر بھاری تھی کہ عشاء فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے. کیوں ان پر یہ نماز بھاری تھی؟ سردی کے موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا. طبیعت کیا رہی ہے, بستر گرم ہے, کہاں سے نکلیں گے بہت ٹھنڈا لگے گا, سو جاتے ہیں. رب چاہی زندگی گزارنا ہے, من چاہی نہیں. من چاہی کا مطلب ہے طبیعت کہہ رہی ہے کہ سو جاؤ تو سو جاتے ہو, یہ ہو گئی من چاہی. یعنی تمہاری طبیعت جیسے کہے ویسے زندگی گزارو گے تو اس پر اللہ کا کوئی وعدہ اور انعام نہیں ہے. رب چاہی زندگی گزارو گے تو اس پر اللہ کا وعدہ اور انعام ہے. اس لیے رب چاہی زندگی گزارو, نماز کی پابندی کرو, 5 وقت کی نماز پڑھو. بچوں اور بچیوں سے کہا نماز پڑھو, یہی کام آئے گا. اور کوئی پوجی کام آنے والی نہیں ہے. زمین جائیداد کی آپ مالک ہو, آپ بہت بڑے زمیندار ہو, آپ بہت بڑے سیٹ ہو, آپ بہت بڑے مالدار ہو, آپ کا شہرہ ہو, آپ کا نام چلتا ہو, لیکن مرنے کے بعد یہ سب کچھ کام آنے والا نہیں ہے. مالداری بھی نہیں کام آئے گی اور زمینداری بھی کام نہیں آئے گی. آپ کا شہرہ جو ہے پوری دنیا میں وہ بھی کام نہیں آئے گا. جو کام آئے گا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو نماز پڑھی ہوگی, روزہ رکھا ہوگا, تلاوت کی ہوگی, نیک کام کیا ہوگا, وہی کام آئے گا, اور اس کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا. 2 بات ہو گئی. ایک بات اور آخری بات, اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ. اللہ کہہ رہا ہے آخری بزنس, آخری کاروبار جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو مال دیا ہے, ہم اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر کے نہیں آئے ہیں. چاہے جتنا بھی دیا ہو اللہ نے دیا ہے, اللہ کی ملکیت ہے, اللہ کی امانت ہے. لہذا اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا چاہیے. جہاں ضرورت ہو, جہاں پر
دینا چاہیے، ضرورت مندوں کو دینا چاہیے، محتاجوں کو دینا چاہیے، فقیروں کو دینا چاہیے، مسکینوں کو دینا چاہیے، مسجدوں پر دینا چاہیے، مدرسوں پر دینا چاہیے، جہاں بھی جیسی دین کی ضرورت ہو وہاں پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جب اللہ کا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو تو خرچ کرنا چاہیے۔ مال ہمارا نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے مالک اور نائب بنایا ہے۔ نائب کا کام نہیں ہے میں کوئی اصل ہے اور کوئی نائب ہے، اصل کہے کھلا جگہ چلے جاؤ، نائب کہے نہیں جاؤں گا، جانا پڑے گا نائب کو۔ تو اللہ اصل مالک ہے، اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو، تو جو مال کا نائب اور خلیفہ ہے اسے خرچ کرنا پڑے گا۔ لیکن آج ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ دبا دبا کے رکھ رہے ہیں لگا لگا کر، اور جب رمضان آتا ہے تو زکات بھی نہیں نکالتے، جلدی جلدی گھر بنوانے لگتے ہیں، اینٹ گروا لیتے ہیں، بالو گروا لیتے ہیں تاکہ زکات کم دینا پڑے، غریبوں کو کم دینا پڑے۔ یہ سب ہم کرتے ہیں بہانے اور ہیلے۔ یہ تین باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، سب سے پہلا کاروبار، سب سے پہلا بزنس اللہ کے کلام یعنی قرآن کی تلاوت، اس کو کیجیے۔ قرآن کی تلاوت چاہے تھوڑا ہی صحیح، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ نمبر 2، نماز کی پابندی، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی، جمعہ نہیں، جنازہ کی نہیں، عید بقرعید کی نہیں، 5 وقت کی نماز اور اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان کی پابندی۔ تیسرا کام اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ 3 کام آپ کر لیجئے تو گویا کہ آپ اللہ سے ایسا کاروبار کر رہے ہیں، ایسا بزنس کر رہے ہیں تو اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، لابھ ہی لابھ ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی، امید ہے کہ آپ حضرات عمل کریں گے۔ ایک بار پھر میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ان لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنا تجوید و قرأت کا ابھی مسابقہ پیش کیا ہے۔ بہترین انداز میں بچے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، پھر سوالات ہو رہا تھا تجوید کے تعلق سے، وہ بھی جواب دے رہے تھے۔ یہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور آج کے پروگرام کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے انتہا قبول فرمائے، اور جن بچوں نے، جن لوگوں نے پروگرام کو منعقد کرنے میں کوشش کی ہے، محنت کی ہے اور بھی جو کام کیا ہے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے ان میں حصہ لیا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے حصہ لیا ہو، پیسہ دے کر کے یا کوئی بھی اور کام کے ذریعے حصہ لیا ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد ولك الشكر كله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان، يا کریم آقا۔ ہم سب مجرم ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، اے اللہ ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ گناہوں میں لطپت ہیں، اے اللہ آپ سب کے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ آپ ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ جان بوجھ کر ہوئے ہو، انجانے میں ہوئے ہو، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، چھوٹے ہو بڑے ہو، اے اللہ کسی بھی طرح کے گناہ ہو، یا اللہ ہمارے گناہوں کو آپ زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، عمل
نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے یا کسی طریقے کا تعاون کیا ہے، اے اللہ ان کے تعاون کرنے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم ننھے منھے بچوں کے ذہن و دماغ میں اے اللہ جو بات آئی ہے، اے اللہ ان کی بات کو اے اللہ ان کی بات کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ان کو مستقبل کا سپاہی، مستقبل کا داعی اور سپاہی پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائیے۔ اے اللہ انہیں بھی نماز کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس پروگرام کے کرنے والے، کرانے والے، منعقد کرنے والے ہر ایک کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی اس دعا کو نہایت اپنے فضل و کرم سے مدنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔